بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہنامہ سلطان الفقر یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آج ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، جس کا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اسے تحریر کیا ہے محترمہ مقدس یونس سروری قادری نے۔ سامعین کرام، انفاق کا معنی خرچ کرنا اور فی سبیل اللہ کا معنی اللہ کی راہ میں ہے۔ شرع کی روح سے انفاق فی سبیل اللہ کا معنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ قرآن نے الگ الگ انداز میں لوگوں سے انفاق کرنے کے لیے کہا ہے۔ کہیں اللہ نے جو کچھ انسانوں کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، تو کہیں پر قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہتے۔ کہیں پر قرآن نے صرف مال جمع کرتے رہنے اور خرچ نہ کرنے کے انجام سے ڈرایا ہے، تو کہیں یہ بتایا ہے کہ کس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ کیسے خرچ کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ خرچ کرنے کے بعد کون سے کام نہیں کرنے چاہیے تاکہ ہمارا نیک کام نیکی میں شمار ہو، نہ کہ گناہ بن جائے۔ قرآن حکیم ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں صراحت کے ساتھ یہ حکم دیتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، جیسا کہ سورہ یاسین میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انفقوا مما رزقکم اللہ۔ ترجمہ: تم اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جب کوئی وعدہ کرو تو اپنا وعدہ پورا کرو۔ معزز سامعین، مندرجہ بالا تمام آیات قرآنی اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، تاکہ اللہ کی رضا کے حصول کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت اور خوشحالی نصیب ہو سکے۔ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ کا کمال نمونہ یہ ہے کہ رضائے الہی کے حصول کی خاطر سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، کیونکہ احادیث مبارکہ اور کتب سیرت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کو اپنی زندگی میں ایسا مقام دیا کہ اپنا سب کچھ مستحقین اور غرباء و سائلین میں تقسیم فرما دیتے، یہاں تک کہ دوسروں کی حاجات پوری کرنے کی خاطر اپنی ساری زندگی فقر و فاقہ میں گزار دی۔ اگر اپنے پاس ایک لقمہ بھی ہوا اور کسی کو بھی حاجت مند پایا تو وہی لقمہ اسے دے دیا۔ احادیث مبارکہ میں بھی بیشتر مقامات پر انفاق فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھے مال دوں گا، اور فرمایا، اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات دن خرچ کرنے سے بھی خالی نہیں ہوتے۔ کیا تم نہیں دیکھتے جب سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے کتنا خرچ کیا، لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے تو اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا، اسے کہا جائے گا، اے اللہ کے بندے ادھر آؤ اور یہاں سے داخل ہو جاؤ۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رشک تو صرف دو آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم عطا کیا اور وہ رات کو نماز میں اس کی تلاوت کرے، دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ اسے رات دن راہ خدا میں خرچ کرتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے خرچ کا وہ ذمہ دار ہے اس کا خرچ ضائع کر دے، یعنی روک لے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے لیے صدقہ ضروری ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرے جس سے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو یا ایسا نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرورت مند اور محتاج کی مدد کرے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چاہیے کہ خیر کا حکم کرے یا فرمایا کہ نیکی کا حکم دے۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ برائی سے رکا رہے کیونکہ یہی اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، کسی بھی محتاج اور ضرورت مند کو مایوس نہ کر، خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو۔ اے عائشہ، مساکین سے محبت کیا کرو اور ان سے قربت حاصل کرو، بے شک اس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ روز قیامت تمہیں اپنے قرب سے نوازے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن کسی دوسرے مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کے پھل کھانے کے لیے دے گا۔ جو مومن کسی دوسرے مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے مہر لگائی ہوئی شراب طہور پلائے گا، اور جو مومن کسی برہنہ مومن کو لباس پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ انفاق کی اقسام۔ انفاق کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 انفاق واجبہ، نمبر 2 انفاق نافلہ۔ انفاق واجبہ سے مراد ایسے صدقات ہیں جن کا ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر بطور فرض لازم ہے، مثلا زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر وغیرہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ضرورت سے زائد مال غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور فقیروں پر خرچ کرے، وہ نفلی صدقہ میں شمار ہوگا، اسے انفاق نافلہ کہتے ہیں۔ پس جو جتنا زیادہ خرچ کرے گا، آخرت میں اس کے درجات بھی اتنے ہی بلند ہوں گے۔ اسلام میں انفاق کی اہمیت اور ترک انفاق پر وعید۔ اسلام میں انفاق کو نیکی کی تصدیق اور ترک انفاق یعنی بخل کو نیکی کی تکذیب یعنی اس کا جھٹلانا قرار دیا گیا ہے۔ اس کی شہادت قرآنی آیات سے پیش کرتے ہیں جس میں نیکی کی تصدیق اور تکذیب دونوں صورتوں کا موازنہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَأَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ پس جس نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اس نے انفاق و تقویٰ کے ذریعے اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کی تصدیق کی تو ہم ان قریب اسے آسانی یعنی رضا الہی کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا اور راہ حق میں مال خرچ کرنے سے بے پرواہ رہا اور اس نے یوں اچھائی یعنی دین حق اور آخرت کو جھٹلا دیا تو ہم ان قریب اسے سختی یعنی عذاب کی طرف بڑھنے کے لیے سہولت فراہم کر دیں گے۔ گویا قرآن حکیم نے واضح الفاظ میں انفاق کو نیکی کی تصدیق اور بخل کو نیکی کی تکذیب قرار دے دیا ہے، بلکہ یہ بھی واضح کر دیا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کے لیے اس کی منزل اور نصب العین کا حصول نہایت آسان کر دیا جائے گا، اور اس کے برعکس جو شخص ترک انفاق یعنی بخل اور ارتکاز دولت کے راستے پر گامزن ہوگا اس کے لیے منزل حق کا حصول دشوار کر دیا جائے گا اور وہ عذاب الہی کا مستحق ٹھہرے گا۔ اصل میں انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جمع کیا ہوا مال اس کو مستقبل میں کسی مشکل وقت میں کام آئے گا۔ انسان کا سب سے مشکل وقت موت کا وقت ہوتا ہے جب جمع کیا ہوا مال کسی کام نہیں آتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور اس کا مال اس کے کسی کام نہیں آئے گا جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے اور بخل پر اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں سے دینے میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، اسے ہرگز اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا تھا اور راہ خدا میں خرچ نہیں کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ہوگا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ بے شک اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی اترانے والا اور بڑائی مارنے والا، جو خود بھی بخل کرے اور دوسروں کو بھی بخل کا سبق دے، اور اللہ نے جو اسے اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپائے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور وہ جو جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی، جس دن وہ سونا اور چاندی تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، پہلو اور پیٹھیں۔ یہ ہے وہ جسے تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا، اب مزہ چکھو اپنے جوڑے ہوئے خزانے کا۔ انفاق تزکیہ مال اور تزکیہ نفس کا باعث۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ رضا الہی کے نصب العین کا محرک تزکیہ ہے، اور تزکیہ دو طرح کا ہوتا ہے، تزکیہ مال اور تزکیہ نفس۔ انفاق تزکیہ مال اور تزکیہ نفس دونوں کا باعث بنتا ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ تزکیہ کی دونوں صورتیں انفاق پر منحصر ہیں اور دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ عمل انفاق سے حاصل ہونے والا تزکیہ مال بلا شک و شبہ تزکیہ نفس کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ عمل انفاق تزکیہ نفس کی یقینی صورت ہے، یعنی تزکیہ نفس کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اس آگ سے اس بڑے پرہیزگار شخص کو بچا لیا جائے گا جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے کہ اپنے جان و مال کی پاکیزگی حاصل کرے، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، مگر وہ صرف اپنے رب عظیم کی رضا جوئی کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، اور عنقریب وہ اللہ کی عطا سے اور اللہ اس کی وفا سے راضی ہو جائے گا۔ معزز سامعین، البتہ یہ تزکیہ مال اور تزکیہ نفس صرف تبھی حاصل ہوگا جب اللہ کی راہ میں مال خلوص نیت سے صرف اور صرف رضا و قرب الہی کی خاطر خرچ کیا جائے، نہ کہ دکھاوے اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے، اور نہ ہی انفاق واجبہ کی ادائیگی بوجھ یا مجبوری سمجھ کر کی جائے، بلکہ شوق اور خوشی سے ان فرائض کو ادا کیا جائے تو ہی ان کے حقیقی ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ انفاق کے اصل حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ یہاں فقراء سے مراد وہ گداگر یا بھکاری نہیں جو لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں۔ فی زمانہ بھیک مانگنا یعنی کہ گداگری ایک پیشے کی شکل اختیار کر چکا ہے، جسے وہ لوگ اختیار کرتے ہیں جو محنت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ پیشہ ور بھکاری مختلف اخلاقی بیماریوں مثلاً جھوٹ، لالچ، بے صبری اور بے حیائی میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ اکثر تو چوری، دھوکہ دہی اور دیگر جرائم میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ انہیں مال دینا ان کے جرائم کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ ان گداگر بھکاریوں کے بارے میں سخت وعید سنائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے، اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ممبر پر صدقہ مانگنے سے بچنے کی فضیلت اور سوال کرنے کی مذمت بیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے، اس میں فقراء سے مراد صاحب فقر فقیر ہیں، جو فقر کے اعلیٰ ترین مقام اذا تم الفقر فہو اللہ، یعنی جہاں فقر مکمل ہوتا ہے وہی اللہ ہے، پر فائز ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقراء کے متعلق فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ فقراء ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، ہر شے کی ایک چابی ہے اور جنت کی چابی فقراء اور مساکین کی محبت ہے، اور ان کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ یہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، فقراء وہ ہیں جن کا ہنسنا عبادت، جن کا مزاح تسبیح اور جن کی نیند صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک دن میں 300 مرتبہ دیکھتا ہے۔ جو کسی فقیر کے پاس 70 قدم چل کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 70 مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے، اور جنہوں نے ان فقراء کو مصیبت میں کھانا کھلایا تو وہ کھانا قیامت کے دن ان کی دولت یعنی اجر و ثواب میں نور کی مانند ہوگا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فقراء کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے ہیں، فقیر وہ ہے جو طمع نہ کرے، اگر کوئی کچھ دے تو منع نہ کرے، اور اگر کچھ ملے تو جمع نہ کرے۔ فقیر کے لیے علم ملاقات اور دوسروں کے لیے علم کرامات ہے۔ کرامات سے مراد مقام ناسوت ہے، جبکہ ملاقات مقام لاہوت ہے۔ کرامات لوگوں کو اپنی بازیگری کا تماشا دکھانا ہے، جبکہ ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور حضوری سے مشرف ہونا ہے۔ نیز ملاقات سے مراد مقام ربوبیت پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت میں غرق ہونا ہے، جو فنا فی اللہ بقا باللہ عارف باللہ فقیر کا شرف ہے۔ بحوالہ کتاب عین الفقر۔ موجودہ دور کے فقیر مالک الملک کی انسان کامل، مرشد کامل اکمل، جامع نور الہدا، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مسجد الاقدس ہیں۔ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے اور لوگوں کو اس میں لحظات کی حقیقت سے آگاہ کرنے اور راہ فقر کی دعوت دینے کے لیے آپ مسجد الاقدس نے 23 اکتوبر 2009 کو تحریک دعوت فقر کا قیام عمل میں لا کر اس تاریک دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی ورثہ فقر کی نعمت عام کی ہے۔ دین کی خدمت میں جس طرح ہماری ظاہری صلاحیت، قابلیت، علم، فہم، قوت و طاقت اور وقت کا استعمال ہونا باعث سعادت و خوش نصیبی کی بات ہے، اسی طرح ہمارے مال کا بھی دین کے کاموں میں لگنا اور استعمال ہونا پروردگار کی عظیم نعمت ہے، اور ہر مسلمان کو اس کی تمنا رکھنی چاہیے۔ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا دراصل اپنے آخرت کے خزانوں کو بھر لینا ہے۔ جائز حاجات اور ضروری چیزوں کی تکمیل کے ساتھ اپنے پیسے کو دین کی نشر و اشاعت میں لگانے کی فکر کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے کسی کا محتاج نہیں، وہ جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے سکتا ہے۔ وہ صنم خانوں سے کعبہ کے پاسبان کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ تو بندہ کے لیے مقام سعادت ہے کہ اللہ اسے اپنے دین کا کوئی کام لے لے۔ عطیات، زکوٰۃ، صدقات اور تحریک دعوت فقر۔ تحریک دعوت فقر کا اصول ہے کہ اس میں عام لوگوں سے چندہ وصول نہیں کیا جاتا۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہے وہ خود بخود ہی نام و نمود کی خواہش سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب عوام الناس سے عطیات اور زکوٰۃ کے حصول کے لیے درخواست کی جا رہی ہے، جو آپ اپنے دل کے مطمئن ہونے کے بعد اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ادا کریں، کیونکہ دل کے اطمینان کے بعد اللہ کی رضا کے لیے کیا جانے والا کام ہی اعلیٰ مراتب کا حامل ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ تحریک دعوت فقر کے کسی شعبہ میں اعانت کرنا صدقہ جاریہ ہے، یعنی آپ کسی بھی شعبہ میں جب عطیات دیں گے تو آپ کو اس وقت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا جب تک وہ چیز اس فانی دنیا میں موجود رہے گی۔ اس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ تعمیر مسجد و خانقاہ۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں مساجد کو آباد کرنے اور تعمیر کرنے والوں کے لیے بے شمار بشارتیں اور انعامات کی نوید سنائی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایک چیل کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے گا، یعنی کوئی مسجد کی تعمیر میں اگر اتنا بھی حصہ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساجد کو اللہ کا گھر اور جنت کا باغ قرار دیا اور ان کی تعمیر کو صدقہ جاریہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو صحابی مسجد کی تعمیر میں جس قدر دلچسپی لیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اسی قدر زیادہ خوش ہوتے تھے۔ مسجد کو تعمیر کرنے کا مقصد عبادات کے ساتھ ساتھ اسے آباد کرنا بھی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہیں وہ مسجد کے کھونٹے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کام کو جائیں تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں۔ معزز سامعین، مساجد تعمیر کرنا اور پھر انہیں آباد کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیم ہے۔ موجودہ دور کے انسان کامل و مرشد کامل اکمل اور بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدل الاقدس، چونکہ عین قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور فقیر کامل کے مرتبہ پر فائز ہیں، اس لیے آپ مجدل الاقدس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام کی مزید سربلندی اور امت کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے اور آپس میں جوڑنے کی خاطر مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا۔ اس مقصد کے لیے آپ مجدل الاقدس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں قرب و جوار میں کوئی بھی وسیع و عریض جامع مسجد موجود نہ تھی، جو کہ مرکز دین و فقر کا نمونہ بن سکے۔ مسجد زہرا کا سنگ بنیاد سلطان العاشقین مجدل الاقدس نے اپنے دستے مبارک سے رکھا، اور مسجد کی تعمیر کا کام پورے زور و شور سے دن رات جاری و ساری ہے۔ آپ مجدل الاقدس نے پنجتن پاک بالخصوص سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے والہانہ محبت کے باعث اس مسجد کا نام مسجد زہرا رکھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان وہ مقام ہے جو انگوٹھی میں نگینہ کا ہے، کہ ان سب پاک ہستیوں کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بلا واسطہ تعلق ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان ہستیوں کو جوڑنے والی ہیں۔ اسی نسبت سے آپ مجدل الاقدس نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاک اور مقدس اسم گرامی پر اس مسجد کا نام مسجد زہرا رکھا۔ یہ دین اسلام کا ایسا مرکز و محور ہوگا جو تمام امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرے گا، اور یہ مسجد نہ صرف موجودہ دور بلکہ آنے والے ادوار میں بھی ایک شاہکار اور نمونہ ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ مسجد زہرا کی تعمیر کے ساتھ ساتھ خانقاہ سلطان العاشقین کی توسیع، شعبہ جات اور انتظامی دفاتر کی تعمیر کا کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ خانقاہ سلطان العاشقین میں مریدین و عقیدت مندوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجدل الاقدس نے زائرین کے قیام و طعام کے لیے مستقل بنیادوں پر بہترین حل کے لیے خانقاہ سلطان العاشقین کے جنوب میں وسیع و عریض ہال اور کمرے تعمیر کرنے کے منصوبے کا آغاز کیا۔ اپریل 2023 میں اس منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا، جس کے تحت دفاتر اور ہال کمروں کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد تحریک دعوت فقر کے شعبہ جات اور انتظامی دفاتر خانقاہ سلطان العاشقین سے فعال ہو جائیں گے۔ محافل میں شرکت کے لیے ملکی و غیر ملکی زائرین کے لیے قیام و طعام کا بہترین انتظام موجود ہوگا۔ دل کھول کر اپنے عطیات اس نیک اور عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے تحریک دعوت فقر کو دیں۔ آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ خالصتاً مسجد کی تعمیر میں استعمال کیا جائے گا، اور جب تک مسجد زہرا قائم و آباد رہے گی اس کی تعمیر میں جانی و مالی تعاون کرنے والوں کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز
بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک دعوت فخر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس نے فخر اور دین حق کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اگست 2006 میں سلطان الفخر پبلیکیشنز اور اس کے ماتحت ماہنامہ سلطان الفخر لاہور کا اجرا کیا۔ اس شعبہ کے زیر اہتمام تاحال فقر و تصوف پر 100 سے زائد اردو اور انگریزی کتب شائع ہو چکی ہیں۔ ہوش ربا مہنگائی کے باوجود سلطان الفخر پبلیکیشنز کی کتب آج بھی معیاری کاغذ پر بہترین پرنٹنگ کے ساتھ قارئین کے لیے انتہائی مناسب قیمت پر دستیاب ہیں، کیونکہ اس کار خیر کا واحد مقصد لوگوں کو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کرانا ہے، نہ کہ نفع کمانا۔ اس لیے ان کتب کا ہدیہ لاگت کے اخراجات بھی بمشکل پورے کر پاتا ہے۔ ماہنامہ سلطان الفخر لاہور بھی مسلسل اور کامیاب اشاعت کے 16 سال مکمل کر چکا ہے۔ دنیا بھر میں فقر کا واحد ترجمان ماہنامہ سلطان الفخر لاہور آرٹ پیپر پر 4 کلر میں پرنٹ کیا جاتا ہے، جس کی قیمت اور سالانہ چندہ لاگت سے بھی کم رکھا گیا ہے۔ بلا شبہ یہ جہاد بالقلم ہے، کیونکہ قلم کے ذریعے دین حق کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس رسالہ کی کثیر تعداد لائبریریوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، ریسرچ سینٹرز اور غریب و مفلس لوگوں کو اعزازی طور پر بھیجی جاتی ہے۔ اس میں بھی آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہے۔ مرکزی دفتر اور خانقاہ سلطان العاشقین کے اخراجات۔ خانقاہ سلطان العاشقین میں ہر وقت کثیر تعداد میں طالبان مولا مقیم رہتے ہیں، جو ہمہ وقت دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے مصروف عمل ہیں، اور ملک بھر سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ لہٰذا مرکزی دفتر اور خانقاہ شریف میں لنگر ہر لمحہ جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر اتوار کو منعقد ہونے والی محفل میں ملک بھر سے آنے والے مہمانوں کے لیے خصوصی لنگر تیار کیا جاتا ہے۔ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرس پاک اور دیگر سالانہ تقریبات پر بھی وسیع اخراجات ہوتے ہیں۔ ان اخراجات میں امداد کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ تحریک دعوت فخر کے دیگر شعبہ جات۔ دنیا بھر میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں تک اس میں الحاظات کی دعوت عام کرنے کے لیے شعبہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ نے اردو اور انگریزی میں دیدہ ذیل ویب سائٹس تیار کی ہیں۔ ان ویب سائٹس پر کتب و رسائل اور دیگر تعلیمات فقر فراہم کی گئی ہیں۔ ان ویب سائٹس کی ہمہ وقت نگرانی اور انہیں اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے ادارہ کو بھاری اخراجات برداشت کرنا پڑ رہے ہیں۔ اس شعبہ میں آپ کا مالی تعاون دین اسلام کو دنیا بھر میں عام کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ویب پروموشن، سوشل میڈیا، اطلاعات و نشریات، رابطہ کمیٹی، سائبر سیکیورٹی، دعوت و تبلیغ اور دیگر شعبہ جات دن رات تعلیمات فقر کے فروغ کے لیے مصروف عمل ہیں، جن پر لاکھوں روپے ماہانہ خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ ان شعبہ جات میں بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے اس اقدام سے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلے گا اور لوگ دین کی طرف راغب ہوں گے، اور اس سب کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ مضمون کی طوالت کے باعث تحریک دعوت فخر کے چند شعبہ جات کا مختصر تعارف پیش کیا گیا ہے۔ شعبہ جات کے متعلق تفصیلی مطالعہ کے لیے تحریک دعوت فخر کی آفیشیل ویب سائٹس ضرور وزٹ کریں۔ آپ اپنے عطیات، صدقات اور زکوٰۃ اتوار کے دن براہ راست سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجل الاقدس کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ جو لوگ کسی بیماری، لاچاری یا مجبوری کے باعث سلطان العاشقین مجل الاقدس کی بارگاہ میں از خود حاضر ہونے سے قاصر ہیں، وہ اپنے عطیات تحریک دعوت فخر کے مختص کردہ اکاؤنٹس میں بھیج سکتے ہیں۔ بین الاقوامی مریدین اور عقیدت مندوں کے لیے بھی عطیات بھیجنے کی سہولت میسر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فقراء کی خدمت کرنے اور راہ حق میں مال خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب پایا جا سکے۔ آمین۔ یہ مضمون تحریر کرنے کے لیے جس کتاب سے استفادہ کیا گیا ہے اس کا نام ہے زکوٰۃ اور صدقات، فضائل و مسائل، مصنف ڈاکٹر طاہر القادری۔ شکریہ۔